مقررین مجھے لگتا ہے خاصے ہیں، اس لیے میں اپنی بات بہت ہی مختصر عرض کروں گا. آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ میں نے شاداب جعفری صاحب سے پوچھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لاء نہیں ہے، اور نہ صرف رول آف لاء نہیں ہے بلکہ ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو منصف ہیں وہ بھی انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے آخر میں ان سے اپیل کرنی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کو قائم کریں اور خود بھی انصاف کریں اور انصاف کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. بہت شاندار نصیحت ہے، مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی، چنانچہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. لیکن جب بھی میں نے اس کے اوپر گہرا سوچنے کی کوشش کی ہے تو خواتین و حضرات مجھے کچھ اور اس میں سے نظر آیا، اور میں ایک واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور اپنی بات کو اسی واقعے کے اندر ہی اندر سمیٹ لوں گا، اس لیے کہ کارخانہ قدرت کے اندر فرد کی بڑی اہمیت ہے. یہ سارے قوانین اور یہ ساری قانون کی حکمرانی اس فرد نے در حقیقت عمل پیرا کرنا ہے، چنانچہ فرد کی بڑی اہمیت ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس مشرک معاشرے کو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اور یہ عرب کا ایک پرانا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بلندی پہ کھڑے ہو کے پکارتا تو لوگ چلے آتے، قطع نظر اس سے کہ کون پکار رہا ہے. چنانچہ سارا معاشرہ جمع ہو گیا، اور آپ نے اس معاشرے کے سامنے بہت ہی سادہ سی بات کہی. اور وہ سادہ بات کیا تھی؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے دوسری جانب ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پورے مجمع نے بیک زبان یہ بات کہی کہ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ کہیں گے تو ہم اس بات کو مان لیں گے. چنانچہ اس معاشرے کے اندر جس نے کوئی کام کرنے کا آغاز کرنا تھا، اسی سوسائٹی سے اس نے اپنی صداقت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، حالانکہ وہ اللہ کے فرستادہ تھے. اللہ نے دنیا کے اندر انہیں امام الانبیاء کے طور پہ مبعوث فرمایا تھا، لیکن زندگی کا اور حقیقت کا تقاضا یہ تھا کہ جو شخص کسی دعوے کو لے کر اٹھے، اس دعوے کی صداقت کے لیے اسے اپنی شخصیت کو اور اپنے کردار کو پیش کرنا پڑتا ہے. چنانچہ آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں جو بھی کوئی آگے بڑھے گا، وہ جب اپنے دعوے کے مطابق اپنے کردار کو پیش نظر نہیں رکھے گا، اس وقت تک وہ کسی بھی زندگی کی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور یہ بات بدرجہ اتم منصف کے لیے، قاضی کے لیے اور جج کے لیے بھی ہے، اور وہ لوگ کہ جو رول آف لاء کے اوپر عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. زندگی کے نظام ہے، اس ملک کے اندر صدارتی نظام بھی رہا، اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام بھی رہا. ایک وقت تھا کہ صدارتی نظام کے اوپر بہت بحث ہوتی تھی، چنانچہ ہٹا کر ایڈلٹ فرنچائزی بالغ رائے دہی کا نظام لے کر آئے، اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپیریئر ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے وہ قوت کا اصل منبع ہوگی. اور آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو سورینٹی بلانگس ٹو نن ایکسپٹ اللہ، حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس ملک کے اندر نافذ کی جائے گی. چنانچہ میں پھر ریفر بیک کرتا ہوں کہ اگر عوام کے منتخب نمائندے جو لیجسلیچر ہیں وہ اس معیار اور پیمانے کے ہوں گے کہ وہ اللہ کے نائب کہلا سکیں اور اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پھر وہ رول آف لاء کی بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتائج آنا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت اقبال کے ان چند مصروں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. اصل میں کوئی امام مسجد کی حقیقت نہیں پوچھی تھی، سوسائٹی کے امام کون ہو سکتے ہیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی جو وسائل کی دنیا ہے نا اس سے آپ کو دور کر دے. آپ نے، میں نے بھی اور آپ نے بھی اور مجھ سے بڑے تجربہ کار لوگ سٹیج کے اوپر بھی اور نیچے بھی تشریف فرما ہیں. امام پاکستان کے اندر محمد علی جناح کے بعد دیکھے تو کوئی حاضر و موجود سے بے نیاز ہونے والا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یہ سارے اشعار اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتے ہیں اور بس سادہ سی بات یہ ہے، اور میں اس حقیقت کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دور کے اندر عمران خان کے علاوہ علامہ اقبال کے ان اشعار کے قریب قریب کوئی اگر شخصیت گئی ہے جو موت کے آئینے میں بھی دیکھ سکتا ہے، جو وسائل کی دنیا سے ہٹ بھی سکتا ہے، جو مشکلات کو بھی انگیز کر سکتا ہے، جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ غلطی کو غلطی تسلیم کر لے، گناہ کو گناہ تسلیم کر لے اور آگے بڑھے اور قیادت کا فریضہ انجام دے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور کوئی نہیں ہے. اور آخری فکرہ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ سارا جو میسج ہے یہ علامہ اقبال نے اپنی فکر کے اندر دیا اور محمد علی جناح نے اس کے اوپر کام کر کے دکھایا. ہمارا المیہ یہ ہے، نہ ہم نے اقبال کو سمجھا نہ محمد علی جناح کی تعلیمات کے اوپر ایک قدم اگر یہ قوم چلتی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک قدم یہ قوم چلتی، آج ان حالات سے ہم دوچار نہ ہوتے. اور آخری آپ کے پاس عمران خان رہ گیا ہے، جتنا اس کے ساتھ چل لیں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اعجاز احمد چودھری صاحب.